السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، آج پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کے لیے سب سے زیادہ کس بات کی ضرورت ہے؟ آپ حضرات اس سوال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ جواب کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ کیا چیز ہے جس کی آج پوری امت کو اور ملت اسلامیہ کو سخت ضرورت ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری ملت اسلامیہ چاروں طرف سے پریشان حال ہے، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور معمولی وہ دشمن جو کبھی ہمارے ٹھوکروں میں اور مسلمانوں کے ٹھوکروں میں ہوا کرتا تھا، آج مسلمانوں کے سروں پہ سوار ہے، پوری ملت کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہے اور پوری ملت اسلامیہ پریشان حال ہے؟ میں زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہوں گا۔ وہ چیز جس کی آج پوری ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے اور آج پوری امت مسلمہ جس چیز کی محتاج ہے، وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔ بھئی کسی کو اس میں اعتراض ہے؟ کون پاگل ہے جو اس میں اعتراض کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اتحاد ملت، پوری ملت اسلامیہ میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو، دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں مسلمان بستا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ اتنی تعداد میں اربوں کی ہونے کے باوجود بھی خش و خاشاک کی طرح سے ہیں، اور ایک معمولی اسرائیل جیسی چھوٹی مملکت سے بیت المقدس کو واپس نہیں لے سکے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہے، ہر وہ مسلمان جو جہاں دنیا کے کس کونے میں بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بیت المقدس کے لیے اپنا خون بہانے تیار ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام نے سجدے کیے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی تھی معراج کے موقع پر۔ وہ دشمن قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اس کے عزائم بھی خطرناک ہیں، آگے چل کر اللہ اس کی حفاظت کرے۔ آخر مسلمان کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس کا سب سے واحد سبب یہ ہے کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اتفاق و اتحاد پہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ یا لیکچر دینا تو نہیں چاہتا،
موٹی موٹی باتیں قرآن کی حدیث کی آپ کو بتاؤں گا، جسے مسلمان اگر اپنا لے اپنے گھر کی حد تک، اپنے ماحول اور معاشرے کی حد تک، تو امید ہے اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ ساری دنیا کے لوگوں کو لے کے ہم کیا بحث کریں، فلسفے کی باتیں کریں۔ اس لیے میں اپنی عادت کے مطابق صرف قرآن اور حدیث میں اس کا حل ڈھونڈتا ہوں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مسلمانوں، یہ خطاب دنیا کے ہر مسلمان سے ہے، کسی ایک خطے کے مسلمان سے نہیں۔ مسلمانوں، اطاعت کرو اللہ کی، پوری فرما برداری کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرو، مانو ان کی بات۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں آپس میں جھگڑو نہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ صاف سیدھا ترجمہ ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرو، آپس میں مسلک کے اختلاف میں مت پڑو، مسائل کے جھگڑوں میں نہ پڑو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم دینے کے بعد اگر جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا، اس کو بیان فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑے کرو گے، آپس میں اختلافات پیدا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ۔ فَتَفْشَلُوا کا ترجمہ ہے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے اس پر بس نہیں کیا، آگے بھی فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا کا جمنا جو ہے مطلب ہے کہ کسی کا رعب قائم ہونا، کسی کا دبدبہ قائم ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہیں، ہزاروں میل دور ایوان کسریٰ میں ان کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ گھبراتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ ہوا تھی جو جمی ہوئی تھی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کبھی اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے اور کچھ تکلیف پیش آئے تو صبر بھی کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ بے آیت شریفہ کا مطلب صاف سیدھا سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں کر فرمایا کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، مل جل کے رہو۔ دو آدمی کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا، اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ جہاں دو گلاس ہوں گے آپس میں ٹکرا کے آواز تو ضرور آئے گی، لیکن اختلاف ایسا نہیں بڑھنا چاہیے کہ دست و گریباں ہو جائے اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ اختلاف تو ہوگا ضرور، یہ حنفی کا مسلک ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے، تو ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس بغداد کی جامع مسجد، میں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ ادھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، ادھر مسجد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں فجر کی نماز میں آ گئے، تو فجر کی نماز میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا۔ حضرت امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت چھوڑ دیا۔ شاگرد پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ کا مسلک بدل گیا۔ نہیں، میرا مسلک نہیں بدلا، میرا مسلک تو قنوت پڑھنے کا ہے، لیکن آج میں نے اس قبر میں آرام کرنے والے امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کر کے بتایا کہ ہم ایک ہیں، وہ بھی ہیں یہ بھی ہے۔ مسلک میں شدت نہیں ہے، یہ لوگ جو شدت برتتے ہیں، ایسا ہی ہو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو ایسا ہی ہو، یہ سب نفسانی خواہشات ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع یدین نہیں ہے، اللہ اکبر کے وقت میں ہاتھ اٹھانا تکبیر کے علاوہ دوسرے موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں۔
لیکن بعض مواقع میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی کے مسلک پہ عمل کیا اور بتایا کہ یہ ابو حنیفہ کی تعظیم کے لیے۔ اس سب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف تو ہوتا ہے لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑے سے امت کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ہماری طاقت بکھر جاتی ہے۔ صحابہ 313 لیکن ہزاروں کے قدم اکھیڑ دیے، اور آج ہم کروڑوں ہیں، چند ہزار لوگوں کے قدم اکھاڑ نہیں پا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے درمیان انتشار اور اختلاف ہے۔ یہ آیت شریفہ کا مضمون آپ سمجھے ہوں تب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف پیدا ہونے کی کچھ وجوہات بیان کیے ہیں، اتفاق کے بھی وجوہات بیان کیے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو، آپس میں اس کا مذاکرہ کرو اور آپس میں دوستوں میں اسے بانٹو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بیماریاں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے امت کے دل ٹوٹتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں جھگڑے آتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پہلی چیز یہ ہے الا لا تحاسدوا، سنو مسلمانوں، آپس میں حسد مت کرو۔ حسد ایک دوسرے کی برائی چاہنا بہت بڑی خطرناک بیماری ہے کہ فلاں آدمی کی دکان ترقی کر رہی ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اب اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جل رہا ہے۔ نقصان پہنچانا چاہے گا تو پہنچا تو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان۔ اب جل رہا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا تحاسدوا، سنو غور سے کہ حسد مت کرو، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا کے ختم کر دیتی۔ تو پہلا فرمایا کہ حسد مت کرو۔ یہ اختلافات اور جھگڑے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع۔ ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے حسد ہو گیا، اب یہ مولوی وہ مولوی کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہے، یا ایک دکان والے کو دوسرے دکان والے سے حسد ہو گیا، اب جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اب جڑیں کاٹیں گے تو جھگڑے ہی پیدا ہوں گے، تو پھر کیا پیدا ہو؟ محبت آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تحاسدوا، اور دوسری چیز فرمایا الا لا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے آپس میں بغض مت پیدا کرو۔ اب ایک دوسرے کے لیے بغض آ گیا، اس سے جل رہا ہے، اس کے لیے کینہ ہے، اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں یہ سوچ رہا ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا میں دوسرے کو نقصان پہنچا کے تو کروڑ پتی بن گیا تو کیا کرے گا؟ ہمیشہ جیے گا؟ دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ چلو تمہارے پاس 10 کروڑ روپے جمع ہو گئے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ مریں گے نہیں؟ جو گھڑی آپ کو متعین ہے وہ گھڑی پہ مر کے جائیں گے ضرور۔ 10 نہیں 100 کروڑ بھی جمع کر۔ بڑے بڑے بادشاہان دنیا میں نہیں رہے جن کی دولت کا حساب نہیں تھا، تو آپ ایک دوسرے سے بغض کر کے تھوڑی دولت جمع کر لیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہونے والا؟ ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت کرو۔ پھر فرمایا الا لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو۔ کسی سے حسد پیدا ہو گیا، قطع تعلق کر لیا، بات بند کر دی۔ کسی سے بغض پیدا ہو گیا، اس سے بات بند کر دیا۔ بڑی فخر سے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے میرے چھوٹے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، آج 3 سال ہو گئے بات کیے۔ کیا پاگل قسم کا آدمی ہے؟ اسلام نے جس سے منع کیا اس کو فخر سے بولتا ہے۔ جس چیز سے اسلام نے منع کیا، 3 دن اگر مسلمان سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ اب لوگ اپنے دوستوں سے قطع تعلق، رشتہ داروں سے قطع تعلق، رشتہ داروں سے تو قطع تعلق کر لینا گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ تو تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق مت کرو۔
اگر کسی سے کچھ غصہ ہے، کچھ ناراضگی ہے تو دل سے اسے معاف کرو، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اسے بھی معاف کرے، آپس میں قطع تعلق مت کرو، سلام خیر و عافیت آپس میں ضرور رکھا کرو۔ یہ مت بتاؤ کہ میں فلاں آدمی سے دشمنی ہے اس لیے میں نے قطع تعلق کر لیا، یا فلاں رشتہ دار سے میرا جھگڑا ہے اس لیے میں نے اس سے تعلق قطع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹھ بٹا کے مت چلے جاؤ، کہ ایک سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، کبھی کسی موقع پہ اس سے تو میں ہو گئی، اب یہ ادھر پھر کے چلا گیا، وہ ادھر پھر کے چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں جو دشمن بھی سامنے سے آتا ہے تو سلام کر کے اپنے دل کو صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ چند دن کی دنیا میں اور تھوڑی سی عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بغض کر کے قطع تعلق کر کے جی لیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ الا لا تدابروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ آپ کی امت اس وقت چند ہزار تک ہی تھی، یہ چلو 1,00,000 تک کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانے میں میری امت اربوں کی تعداد میں پہنچ جائے گی۔ اس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ولا تدابروا، امت کے ہر فرد کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے پھر کے مت چلے جاؤ کہ فلاں آدمی ترقی کر رہا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس سے دیکھا تو جل گئے، اس سے بات کی آنکھیں ملی تو جھکا لیا، آمنا سامنا ہو گیا تو پیٹھ پھیر کے چلے گئے۔ الا لا تدابروا، یہ اس طرح پیٹھ پھیر کے مت جاؤ، اسی سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے، اگر اس کے سامنے بولا جائے تو اس کا دل ٹوٹے، اس کے دل کو برا لگے، یا کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جس کی غیبت آپ ایک دوسرے شخص کے پاس کر رہے ہیں اس کے دل میں اس کے لیے برائی آ جائے گی جس کا جواز نہیں تھا، جو مناسب نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جب تم میرے پاس آتے ہو، تو صحابہ کو نصیحت کی کہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو کوئی کسی کے خلاف شکایت نہ کرے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان آؤں تو میرا دل تم میں سے ہر ایک کے لیے صاف ہو۔ اب شکایتیں کریں گے تو صاف کہاں سے رہے گا؟ صاف رہے گا؟ ایک دوسرے کی شکایت کر دی، غیبت کر دی، اب غیبت کرنے سے دلوں کی صفائی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی آئے گا جس کی غیبت کی گئی، ذہن کام کرے گا، ارے یہی وہی تو شخص ہے جس کے بارے میں فلاں شخص نے یہ بتایا تھا، وہ بتایا تھا، یہ بتایا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی اعمال بیان فرمائے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل ہونے نہ دو۔ حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے قطع کلام ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دو گے تو اتفاق نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا اتفاق۔ کوئی ترقی کر رہا تو اللہ کے فضل سے کر رہا ہے، کسی کو نقصان ہوا تو اللہ کی وجہ سے ہوا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے پھر مانگے، اللہ دیں گے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک صورت میں نہیں رکھتے، آج کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو کل کو وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، پرسوں کو اور ڈاؤن ہوتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ تعالی نوازتے۔ یہ اونچ نیچ تو دنیا میں چلتی رہتی ہے، اسے لے کر ایک دوسرے سے حسد و بغض پیدا کر لینا، جھگڑے پیدا کر لینا، اتفاق و اتحاد کو ختم کر لینا کسی مومن کے شایان نشان نہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتائے، اسے یاد رکھیں گے آپ، اسے یاد رکھیے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کا اتحاد و اتفاق کیسا ہوگا، کس طرح اتفاق و اتحاد پیدا ہو، اس کے بھی اعمال بتائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہیں چاہیے کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سلام کو پھیلاؤ۔ مسلمان جب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، پھر وہ بھی سلامتی کی دعا دے گا۔ تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں جب دیتے ہیں تو پھر کسی قسم کے نقصان پہنچانے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی تدبیر بیان فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جیسے ہی ملے، اللہ کا مبارک اور مقدس نام ہے السلام، اس کے ذریعے سے مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز یہ فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، سمجھو کسی نے آپ کو پر ظلم کر دیا، کسی نے آپ کو پریشان کر دیا۔ ہوتا ہے پڑوس میں رہتے ہیں، دکانوں کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو کسی نے آپ پر چھوٹی موٹی زیادتی کر دی تو بجائے اس کے کہ اس کا انتقام لو، بدلہ لو، معاف کر دو۔ معاف کرنا تو اللہ کی صفت ہے۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو گناہ سے پاک ہے، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے؟ ہر آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ کھا رہا ہے اللہ کا، پی رہا ہے اللہ کا، چل رہا ہے اللہ کی زمین پر۔ اللہ معاف کر رہے نہیں کر رہے؟ پکڑنا تو اسی وقت گردن پکڑ کے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، عذاب اتار دے اپنا۔ اللہ اپنے بندوں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، معاف کرتے چلے جاتے، معاف کرتے چلے جاتے۔ اس کو توبے کی ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو معاف کیا، پھر توبہ، پھر ستار العیوب ہے کہ بندوں کے عیبوں کو چھپا چھپا کر اللہ تعالیٰ موقع دیتے چلے جا رہے ہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ کہ تم بھی معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو معاف کیا، مشرکوں کو معاف کیا، کافروں کو معاف کیا۔ سینکڑوں روایتیں آپ حضرات سنتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کیا، ان کے لیے دعائیں بھی دی کہ اللہ یہ میرے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں ہیں، مجھے ان کو معاف کر۔ طائف والوں کو معاف کر دیا، ورنہ طائف کا وجود تو دنیا کے نقشے سے کبھی کا مٹ گیا ہوتا۔ تو فرمایا واعف عمن ظلمک، جب معاف کرتے ہیں تو جھگڑے بڑھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ظلم کیا اور آپ ظلم کے بدلے میں اس کو اور دگنا ظلم کر دیا، اسے پریشان کر دیا، مثلا کسی نے آپ کے دکان کے پاس پڑوس میں رہتا ہے، اس نے کچھ ایسا کام کر دیا جس سے آپ کو تھوڑا نقصان ہوا، تو آپ اس کی بھرپائی کر لیں، معاف کر دیں، تو بات دب جائے گی، اس آدمی کو بھی شرمندگی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے تو دلوں میں نفرت پیدا ہو کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے تو میں، اسے جب موقع ملے گا وہ پہنچائے گا، اسے جب موقع ملے گا وہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ ہی کاٹ دی کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کر دیا تو یہ دنیا ہے، دنیا میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے، معاف کرو، معاف کرو۔ واعف عمن ظلمک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک، جو آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ تم احسان کا سلوک کرو۔ پہلے جو واعف عمن ظلمک تھا اس میں بھی معاف کرنا گویا احسان ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی معاف بھی کرو اور اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک بھی کرو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک یہودی نے جو قرض دیا تھا بڑا برا سلوک کیا، اور اس نے قرض کی مدت کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ لا دیے کہ آپ تو ایسے خاندان کے ہیں، ذو مطل ہے، ٹال مٹول کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. فرمایا عمر تم اس کے ساتھ سختی کیوں کر رہے ہو؟ سختی کرنے کی اجازت نہیں، ہم اس کے مقروض ہیں، ہم کو چاہیے کہ نرمی برتیں. اب وہ یہودی جو زید بن وسنہ تھا اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کا قرضہ بھی دو، اور تم نے جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تھوڑے سے کھجور اور بھی زیادہ دو. یہ اور زیادہ دو ہی احسن الی من اساء الیک، کہ جو آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چائے پلاؤ جو گالیاں دیتا ہے. جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گالیاں دیں اور آپ کا پڑوسی تھا، ستایا بھی کرتا تھا، پتہ چلا کہ بیمار ہے تو دوائیاں پیسے وغیرہ سب رکھ کے طبق میں لے جا کے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میرا پڑوسی بیمار ہے. حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ ان کا پڑوسی ہمیشہ ان کو ستایا کرتا ہے. اب وہ یہودی بہت پریشان ہوا پڑوسی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پہ گر کے معافی مانگی اور کہا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں. میں نے برسوں آپ کو ستایا اور جب میں بیمار ہونے کا پتہ چلا تو آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اسلام جب ایسے سلوک کا حکم دیتا ہے تو پھر مجھے اسلام سے کوئی بیر رکھنے کی ضرورت نہیں. یحسن الی من اساء الیک، جو آدمی تمہارے ساتھ برائی کرتا اس کے ساتھ اچھائی. اس کو قرآن مجید نے بہت عجیب انداز سے اعلان کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. سن رکھو، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اللہ کے ہاں اونچا مقام رکھتی ہے، اس کا بدلہ بھی بہت اچھا ہے، اور برائی جو ہے وہ برائی ہی ہے، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بدلہ ملے گا. جس طرح کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو دیتے ہیں وہ برائی کرنے والے کو ملے گا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ دفع کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل قسم کے لوگ تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں سلام کرو، کنارے سے آہستہ سے کھسکنے کی کوشش کرو، جھگڑے مت پیدا کرو. جھگڑا بڑی نحوست والی چیز ہے. جھگڑوں سے لعنت اترتی ہے، جھگڑوں سے ماحول اور معاشرے میں نحوست آتی. ہمارے گھروں کے جھگڑے، محلوں کے جھگڑے، مسجدوں کے جھگڑے، ان کی وجہ سے بہت نحوست و لعنت اتر رہی ہے میرے بھائی. ان جھگڑوں کو ختم کرو، آپس کے بھائی بہنوں کے جھگڑوں کو ختم کرو، خاندانوں کے جھگڑوں کو ختم کرو. یہ جھگڑے جب ختم ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے. مشہور حدیث ہے نا، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص ہے جو اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کر کے یہاں بیٹھا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے خدا کی رحمت کا اترنا بند ہو گیا ہے. اب اللہ کے نبی دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت اتر رہی، اب اللہ کی رحمت بند ہو گئی. اعلان کیا تو ایک صحابی اٹھے. اب تو لوگوں میں ہمت نہیں ہے اپنے آپ کو بتانے کی، اس زمانے میں تو صحابہ کرام ہمت کرتے تھے. ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے، بہت دیر کے بعد آئے، آ کے بیٹھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پوچھا کیا بات ہے، میرے اعلان کے بعد تم اٹھ کے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ کے ساتھ بہت دنوں سے جھگڑا تھا، میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ میرے سے بات نہیں کرتی تھی. اب جب آپ نے کہا کہ خدا کی رحمت اترنا بند ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ وہ منحوس آدمی میں ہی ہوں. میں گیا اپنی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتی مجھے دیکھ کے کہا بیٹے کیسے آ گیا، تو اتنے دنوں سے نہیں آیا تھا. کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے تو نحوست ہوتی ہے اور لعنت ہوتی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. خالہ نے سینے سے لگا دیا کہ کہا بیٹے میں بھی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھنا چاہتی،
تو نہیں ملتا تھا تو میں بھی نہیں ملتی تھی، آپس میں ماں بیٹے کی طرح روئے دھوئے، معافی تلافی کر کے جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جھگڑے ختم کرو، ان مصیبتوں کو ختم کرو، 4 دن کی دنیا میں اس طرح آپس کے اختلافات کو ہوا مت دو۔ سوچو اپنے خاندان میں کتنی مصیبتیں ہم نے اور آپ نے پیدا کر رکھی، ہر آدمی سوچ لے، مر کے تو جانا ہے ایک دن، ان سب چیزوں کو لے کے قبر میں جاؤ گے، کیا بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ان چیزوں کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج کے ماحول معاشرے میں اپنی خواہشات کو اور اپنے من کی باتوں کو اللہ کے حوالے کرو، رسول اللہ کے حکم کے حوالے کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جن کی سدرۃ المنتہا تک رسائی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے؟ وہ تو معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ورنہ سدرۃ المنتہا سے آگے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، کوئی گزر نہیں سکتا۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل امی کی رسائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام سے اللہ نے کہا جبریل نظر اٹھا کے دیکھو۔ حضرت جبریل امی نے نظر جو اٹھائی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور چمکا، وہ سمجھے کہ اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، سجدے میں گر گئے، یہ اللہ کی تجلیات ہیں، یہ سمجھ کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کہاں سجدے میں گر گئے، یہ میرا نور نہیں ہے، میری تجلی نہیں ہے، اٹھاؤ سر تمہارا، سر اٹھا کے دیکھو کون سی چیز چمک رہی ہے، کون سا ہے نور۔ حضرت جبریل امین نے سر اٹھایا اللہ کے حکم پہ تو دیکھا کہ وہ اللہ کا نور نہیں تھا بلکہ جنت کی حور نے جو مسکرایا تھا اس کے دانتوں کی چمک تھی۔ سمجھ میں آیا؟ جنت کے حور کے مسکرانے کی وجہ سے اس کے دانتوں کی جو چمک تھی اسے حضرت جبریل علیہ السلام دھوکے میں آ گئے۔ اتنے بڑے فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کا نور سجدے میں گر گئے۔ اب جو دیکھا حور کو، جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے فوراً کہا سبحان الذی خلقک، پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھ جیسی خوبصورت حور کو پیدا کیا۔ حور نے کہا جبریل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی بتا دے، اس لیے کہ یہ بات اللہ نے مجھے نہیں بتائی، تجھے تو ضرور بتائی۔ تو حور کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا، لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، اللہ نے مجھے ہر اس مومن کے لیے پیدا کیا مجھ جیسی حوروں کو جو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش پہ قربان کر دے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو جو قربان کر دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی حوروں کو پیدا کیا۔ اب بولو اپنی خواہشات پہ عمل کرو گے یا ایسی مصیبتوں پہ جو دنیا کے اندر ہیں اس پہ عمل کرو؟ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں سب نجس، گندی، پلید، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی جنت کو برباد مت کرو۔ اللہ نے ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں جنت میں کہ جسے کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، جسے کسی کان نے آج تک نہیں سنا۔ پھر فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کا دل و دماغ تصور نہیں کر سکتا ایسی چیزیں اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی۔ صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اچھے اخلاق کو اپنا لیں۔ اچھے اخلاق یہی ہے کہ حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، کینہ نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کوئی زیادتی کرنے پہ بھی آتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، احسان کریں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہوا، جو اپنی خواہشات کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربان کر۔
بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. میں نے بارہا آپ سے کہا ہے، اس بات کی کوشش کرو کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی جب کرتے ہو تو اپنے دل میں یہ بات پیدا کرو، یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو خوش ہو جا. اللہ کو خوش کرنے کی سوچو میرے بھائیو. اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے باس کو ایک حد تک خوش کرو، جہاں تک شریعت کا حکم ہے اتنا کرو. لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہر گھڑی آدمی سوچے، ہر گھڑی آدمی فکر کرے، میں اپنے اللہ کو خوش کروں. کسی کو پانی پلانے کا موقع ہے، اب دوڑو، جلدی سے دوڑ کے پانی پلاؤ، شاید اللہ اس سے خوش ہو جائے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد پسند ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ کون بندہ ایسا ہے کہ میری رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں تو آپ کو زندگی میں نظر آئیں. تو یہ اتحاد و اتفاق ملت پیدا کرنے کے لیے سیدھی سادی باتیں ہیں کہ آپس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تقاطع کلام نہ ہو، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کے جانا نہ ہو. اب اس میں اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بھی الگ نہ ہونا چاہیے، مسائل کا اختلاف نہ ہو. بھئی کوئی اب حرم میں جاتے نا، ادھر بازو اہل حدیث کھڑا رہتا ہے، ادھر بازو کوئی بریلوی کھڑا رہتا ہے، کیا آپ نماز چھوڑ کے الگ چلے جائیں گے؟ میرے بازو ایک مرتبہ ایک کٹر اہل حدیث صاحب آ کے کھڑے ہو گئے. اب اہل حدیث کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ اپنا پیر جو ہے لگا کے رکھتے ہیں. اب جو کھڑا ہوا تھا وہ شخص ایسا عجیب تھا کہ پیر لگا کے نہیں کھڑا ہو رہا تھا، میرے پیر کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہو رہا تھا. میں نے بھی سوچا کہ تھوڑی دیر میرے پاؤں پہ یہ پاؤں رکھ لے، میرا کیا بگڑے گا. اب دوسری رکعت ہوئی تو میں نے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ دیا. سلام پھیرتے ہی اس نے مجھے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اس نے عربی زبان میں کہا کہ آپ تو ہمارے معلوم ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں، اور میں دل میں کہا ارے بیوقوف، میں تیرا نہیں ہوں، میں تو ہر مسلمان کا بھائی. تو میں نے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے مسلک کا ہے. مسلک کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلک کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا کافی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اللہ کرے کہ جو باتیں کہنے کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا جامع العلوم کے اوپر کہ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہمارے شریک حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مدد کو جو جمعہ میں آپ کرتے جاتے ہیں، اللہ نے بہت اونچا مقام مرحمت فرما دیا اور جامع العلوم کی جو تعلیمی خدمات ہے بہت اونچے درجے پر پہنچ گئی. اب شعبان المعظم کا مہینہ آ چکا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ شب برات میں ہمارے ہاں کتنے حفاظ کرام ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی. شعبان پھر رمضان. میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ سب مہینے بڑی اللہ سے مغفرت کے حاصل کرنے کے مہینے. ان مہینے میں آپس میں کسی دوسرے سے حسد تھا تو معافی مانگ لو، کسی سے جھگڑے تھے تو معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے جھگڑے تھے تو ان سے جا کے میل ملاپ کر لو. یہ سب چیزیں ختم کر کے اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیک کام کرنے کا موقع دے، یہ خود بہت بڑی بات ہے. ابھی میں کل یہاں نائنڈے ہلڈی میں جو ہماری مجلس ملیہ اسلامیہ کی اسکول ہے اس کے معائنے کے لیے گیا تھا، تو وہیں بازو میں مجلس ملیہ اسلامیہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی ہاسپٹل بھی چلتی ہے، اسے بھی میں نے دیکھا. اس کا جو چارٹ میں نے دیکھا تو ایک مہینے میں غالباً 71 گلوکوز کے باٹل وہاں چڑھائے گئے ہیں، اور اس طرح کا غریبوں کے محلے میں کام چل رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک مالدار اپنے اپنے غریبوں کے علاقے میں ایک چھوٹی سی ہاسپٹل اپنے پیسوں کے ذریعے سے چلا دے تو مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا، تیری خبر بھی آباد ہو جائے گی. دولت لے کے خبر میں جا کے کیا کریں گے؟ اپنی اس بڑی دولت سے تھوڑا سا حصہ نکالو،
ہر غریب محلے میں مجلس ملیہ اسلامیہ جیسی چھوٹی سی ہاسپٹل چلا رہا ہے. ایسی بے حساب محلے ایسے ہیں جہاں غریبوں کو دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر تڑپتے ہیں، ان کے لیے اس کا انتظام کر دیا جائے. آپ کی بیٹی کے لیے جب 2-2, 3-3 کروڑ خرچ کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ہاسپٹل بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے آپ نے مثلا خرچ کر دیے تو اندازہ لگاؤ آپ کی خبر کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا. یہ کام ہے کرنے کے، یہ کام کرو. اس طرح کے کاموں سے ہی آپ کی اور ہماری آخرت بنے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کے مدد کو، نصرت کو، اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر ہمارے لیے، آپ کے لیے دنیا میں، ہماری اولاد کے لیے دنیا کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.